جی پہلے تو میں وہ وضاحت کر دوں جو آپ نے کہا کہ ہم مثالیں اسے الٹ دے رہے ہیں، وہ الٹ نہیں تھی. میں نے ایک مثال جوڑنے کی دی جو چائنا نے کام کیا. رسم الخط کی بنیاد پر دو الگ زبانوں کو انہوں نے جوڑا، ہم نے رسم الخط کی بنیاد پر ایک زبان کو توڑا. اب جب آپ سماجی لسانیات کی بات کرتے ہیں تو وہ ان ٹولز کا ذکر کرتے ہیں، محرکات کا نہیں. اس کے پیچھے ٹولز کی ہم اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، برا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو سماجی لسانیات یہ نہیں کہتی کہ کیا یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، بلکہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون کون سے ٹولز ہیں جن کے ذریعے زبانوں کو تشکیل دیا جا سکتا ہے. اب آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہے کہ یہ زبانیں ایک فطری دھارا ہیں. جدید لسانیات یہ کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سماج ساختہ ہے. زبان فطرت بھی سماج ساختہ ہے. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا اس کو آپ کیا بولتے ہیں، سوشلی کنسٹرکٹیڈ. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں ریئلٹی از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. اور یہ کس سے کنسٹرکٹ ہوتی ہے؟ تھرو ڈسکرسو پریکٹسز. اب ڈسکرسو میں گفتگو بھی ہے، لکھی ہوئی زبان بھی ہے، ساری لکھی بولی جانے والی زبان ہے. تو اس کے ذریعے آپ ان کی تعریفیں بدلتے رہتے ہیں. تو یہ علاقے کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، علاقے کی زبان نہیں ہوتی. یہی اردو زبان جو ہے اس کو کسی دور میں ہندوی کہا گیا، اسی کو ملتانی بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، ریختہ بھی کہا گیا، مطلب ریختی بھی کہا گیا، مطلب اتنی بہت ساری اس کے نام، کھڑی بولی، برج بھاشا، گوجری، دکنی. تو دیکھیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شناخت کے لیے ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فطری دھارا ہونے کے باوجود اس کے آگے بند بھی باندھے جا سکتے ہیں. جیسے سندھو صاحب نے کہا، اس کو مزید اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، اس کے آگے بند بھی باندھے جا سکتے ہیں. اور تاریخ میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس میں ان ٹولز کا استعمال کر کے، ٹولز جب ہم کہتے ہیں تو ہم سوشل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ہم ایک انڈیویجول کی خواہش کی بات نہیں کرتے. سوشل سٹرکچر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ایک حکمران کے بس کی بات نہیں ہوتی، یا ایک آرمی چیف کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ سوشل سٹرکچر جو ہے، وہ سوشل سٹرکچر بھی ایک سماج ساختہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے زبان ہوتی ہے. اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعوری طور پہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، لاشعوری طور پر. جیسے سر نے ذکر کیا کہ ہماری تہذیب ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم لاشعوری طور پر عربی اور فارسی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف اس کی شناخت کے لیے بہت سی اصطلاحیں آتی ہیں نا، تو وہ کچھ وہ آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر میں اس کا ڈیپر جا کے انالیسز کروں نا، تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو سوال کرنا ہے وہ اصل میں اس دھارے کا رخ موڑنا ہے. آپ کے ادب میں، آپ کے اکیڈمیا میں کون سی ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں، کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کون سی تھیوری جو ہے اس کو زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے. مطلب حافظ محمود شیرانی والی ہی پہ کیوں بات ہوئی؟ سید سلمان ندوی نے بھی تو سندھی کا نظریہ پیش کیا، دکن میں بھی نظریہ وہ بھی تھا، برج بھاشا کا اور اس کا کھڑی بولی کا وہ بھی نظریہ موجود ہے. اور بھی کئی نظریے موجود ہیں. سر نے ابھی ذکر کیا کہ جی گوجری ہی کیوں نہیں، سر نے ذکر کیا کہ باقی زبانیں، وہ سارے نظریات موجود ہیں. اس کے پیچھے میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ایک شناخت ہے اور ایک طاقت کے مرکز کے دھارے سے قریب ہونے کی خواہش بھی ہے. اور یہ خواہش صرف ایک انڈیویجول کی نہیں ہے، یہ سوشل سٹرکچر میں بلٹ ان ہو گئی ہے. اب جس بات پہ آپ نے ذکر کیا، میں اس کو تھوڑا سا یہ شہری کی طرف بھی ایک بات کر لوں. ان کے سوال کا میرا خیال کوئی ایک قابل تشفی تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کوئی جیسا کیسا میرا جواب تھا. تو جو آپ بات کریں کہ شہر میں شہریت، شہر انگریزی میں ہم سویلائزیشن، تہذیب یہ کہتے ہیں، یا بلکہ آپ اس کو تمدن کہتے ہیں، مدن وہ بھی شہر ہی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی ہتھ کنڈا ہے جس میں آپ باقیوں کو گنوار، جاہل، دیہاتی وہ سمجھتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ تہذیب ہم سکھائیں گے جو طاقتور لوگ ہیں. تو ایک تو وہ پہلو ہے شہری زبان کی
جو شاید آپ کے بھی وہم و گمان میں نہ ہو, آپ نے کوئی سوچ سمجھ کے کوئی سازش کے تحت تو یہ نہیں لکھا, لیکن یہ چیزیں چونکہ زبان کے ذریعے یہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسری جس کی طرف سر نے اشارہ کیا کہ جو میٹروپولیٹن لینگویج ہوتی ہے دنیا میں, وہ چونکہ ایک طرح کے مسائل ہوتے ہیں شہر میں, ریسورسز کی کمی ہوتی ہے, دیہات میں یا جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں ان کے معاملات, ان کے مسائل, ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جو دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ڈپلومیٹس کے قریب رہ رہے ہوتے ہیں یا جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, تو یہ سارے ان کی زبانیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن شہر ایک طاقت کا مرکز بھی ہوتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر عامر صاحب نے بھی, ظہیر صاحب نے ذکر کیا. تو اس لیے ہر علاقے کے لوگ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس زبان سے اپنے زیادہ سے زیادہ اشتراکات بڑھائے, اور تاکہ جو ہے وہ ان کو پاور میں شامل ہو سکے. لیکن ایک ریسٹرین فورس بھی ہوتی ہے, وہ شناخت آڑے آ جاتی ہے کہ یار ہم تو, ہماری اپنی جو شناخت ہے وہ ہمیں روکتی بھی ہے. تو یہ دونوں جو ہے اس میں اہم چیزیں جو ہیں وہ طاقت ہے, شناخت ہے, اور تیسری ہے کلاس کانشسنس, وہ بھی پاور کا ہی ایک ذریعہ ہے. کلاس کانشسنس شہر میں آ کے, ہم جو پنجابی لوگ ہیں جب شہر میں آتے ہیں نا تو ہم پنجابی چھوڑ کے اپنے بچوں کو اردو سکھانا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار آپ شہر میں لوگ جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے, یار یہ تو گنوار ہیں, بد تہذیب ہیں. تو یہ کلاس کانشسنس بھی زبان کے ذریعے ہم میں آئی ہوتی ہے. پھر یہ کہ شہر میں چونکہ مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہوتے ہیں تو آپ کو رابطے کی زبان زیادہ سوٹ کرتی ہے. مطلب یہ ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, لیکن آپ نے صحیح کہا, پنجابی کا روپ کہنا میں قطعاً اس کو نہیں مانتا کہ وہ کسی اور زبان کا روپ ہے. اردو ایک الگ زبان ہے, پنجابی الگ زبان ہے. اشتراکات ہمارے ہاں تو شاید 60% انہوں نے لکھے تھے, شیرانی صاحب نے, جی 60% شیرانی صاحب نے لکھے تھے. اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں, اب بڑھ چکے ہیں. تو دنیا میں ایسی بہت ساری زبانیں ہیں جہاں 80% بھی اشتراکات ہیں, اس کے باوجود بھی الگ زبان کس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ان کی الگ شناخت ہے, ان کی علاقائی شناخت بھی, ٹھیک ہے, ان کی سماجی شناخت بھی, ان کی تاریخی شناخت بھی, ان کی مذہبی شناخت بھی, اور ان کی لسانی شناخت بھی. یہ ساری شناختیں اصل میں لسانیات کے ذریعے ہی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا کمپلیکس سا فنامنا ہے, اور جو ہمیں اکیڈیمیا بتاتا ہے, اکیڈیمیا اصل میں یہ نہیں بتاتا, وہ یہ سارے ٹولز بتاتا ہے کہ کون کون سی طاقتیں ہیں اور یہ استعمال کی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں طالب علموں کے لیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں کو پہچانیں اور ان کا غلط یا درست استعمال کے وقت وہ اس قابل ہوں کہ وہ اس میں تمیز کر سکیں کہ یہاں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انگریزوں نے بڑی نیک نیتی سے یہاں اردو کی ترویج کی. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں کسی نے کوئی بھی نہیں سمجھتا, نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں خیال کوئی ایسی بات